وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 ہے، جس سے ہم آج کے درس قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور چونکہ مسلمانوں کی جماعت میں ایک گروہ کچھ ایسے لوگوں کا شامل ہو چکا تھا جو کہ منافقین کہلاتے ہیں، تو لہذا تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف التفات ہوا اور اس حصے میں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس سے پہلے ہم آیت نمبر 208 میں پڑھ چکے کہ ان کو خطاب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، وہ جو ایمان کے دعوے دار ہو، اسلام میں، دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مکمل دین میں داخلہ اختیار کرو۔ منافقین کا یہی مرض تھا کہ وہ اپنے آپ کو مکمل اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو لہٰذا اس حصے میں خطاب کا رخ تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف ہوا ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، تو جو کوئی بھی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، یعنی ہدایت کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بھی پھر عذاب دینے کے معاملے میں انتہائی سخت ہے۔ جو ہدایت کو، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو بدل دیتا ہے گمراہی سے اور گمراہی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، مزین کر دیا گیا ہے، آراستہ کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ یہاں پر کفر سے مراد وہی منافقین ہیں۔ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ ان کا مرض در حقیقت یہی ہے کہ وہ دنیا پرستی کا شکار ہیں، اور وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی ہے، اور ان کو یہ بڑی اٹریکٹیو معلوم ہوتی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو کہ اہل ایمان ہیں، جن کے نزدیک دنیا ترجیح نمبر 1 نہیں ہے بلکہ آخرت ان کے نزدیک ترجیح ہے، تو ایسے لوگوں کا پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو کہ تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان سے بالاتر ہوں گے، یعنی گویا کہ قیامت کے دن وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، اہل ایمان ان منافقین کا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تو اس زندگی میں، اس دنیا میں رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ اپنی منافقت کے لیے یہ اب اختلاف کا بہانہ بناتے ہیں کہ اگر دین ایک ہی ہے تو اس معاملے میں پھر یہ اختلاف کیوں ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیت جو کہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، آیت نمبر 213، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اختلاف کے سبب کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فبعث اللہ النبیین وبشرین ومنذرین، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجے ان میں نبی، مبشر بنا کر اور منذر بنا کر، بشارت دینے والے بنا کر اور انذار کرنے والے بنا کر۔ یعنی نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بشارت دیتے ہیں وہ لوگ جو کہ ان کی بات کو مان لیتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، اور ان کو خبردار کر دیتے ہیں جو کہ جان بوجھ کر انکار کر دیتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، یعنی قول فیصل کے طور پر، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلہ کریں جس معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی نبی کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو کتاب دی جاتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی لوگ تو ایک ہی امت پیدا کیے گئے تھے، اور اس کے بعد جب لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تو اس اختلاف کا فیصلہ اس کتاب کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے ہی جن کو کہ کتاب دی گئی تھی،
یعنی جو کتاب کے حاملین بنائے گئے انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئی تھی، بغیم بینہم، محض زد و زدہ کی وجہ سے، یعنی آپس کی زدم زدہ ہی اور آپس کی ضد حقیقت اختلاف کا سبب بنتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا کتاب ان کے درمیان محکم فیصلہ نہیں کر پاتا، بلکہ کتاب نے تو محکم فیصلہ بھی کر دیا، لیکن محض یہ زدم زدہ کی وجہ سے الگ گروہ اختیار کر لیتے ہیں اور حق سے اختلاف کرتے ہیں۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو کہ اہل ایمان ہے، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اس حق بات کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، باذنہ، اپنے حکم سے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ پھر اہل ایمان کو اس کتاب پر ایمان لانے کے بسبب ان کو ہدایت دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پھر ان سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی جنت تو ہم نے امتحان سے مشروط کر دیا ہے۔ اس بات کو تو سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت انہی کو عطا فرمائیں گے جو کہ اس دنیا میں جو ان کو امتحان درپیش ہے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی اسی امتحان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر وہ جو کہ نبی کے مخاطبین ہوتے ہیں ان کے لیے امتحان بہت سخت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ابھی تم پر ایسے حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں تو سختیاں پہنچی اور انہیں تکلیف پہنچی، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ایسے امتحان میں مبتلا کیے گئے کہ وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور وہ جو کہ ان کے ساتھ اہل ایمان تھے وہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد کہاں چلی گئی، کب آئے گی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ جب وہ اس طرح کے سخت امتحان سے دوچار ہوتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، چونکہ آیت نمبر 190 سے دو احکام ان کو مسلسل دیے جا رہے ہیں، وہ ایک تو ہے قتال کا، جنگ کا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، آیت نمبر 190 میں اس بات کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے متعلق جو کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 195 میں انفاق کا تذکرہ کیا کہ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو انفاق کے متعلق پھر اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، مال میں سے، یعنی مال کو اللہ تبارک تعالیٰ خیر سے تعبیر فرماتے ہیں، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو وہ تمہارے والدین کے لیے ہیں اور قرابت داروں کے لیے ہیں، تمہارے معاشرے کے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یعنی جو بھی انفاق کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تو انہی لوگوں پر خرچ ہوگا، ان لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کرو، قرابت داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اس لیے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ اب جتنی بھی ہمت ہے خرچ کرو، اور پھر مطمئن رہو کہ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، اسی طرح کیونکہ قتال کا بھی تذکرہ آیا تو اب لہذا اس کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، جنگ فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ کچھ شے جو کہ تمہیں ناگوار ہو، جو کہ تمہیں ناپسند ہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کہ تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے اب یہ قتال کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، بہتری ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق اور کمال حکمت کے مطابق ہی تمہیں حکم دیتا ہے۔ قتال کا چونکہ تذکرہ آیا اور چونکہ قتال کا امکان حرمت والے مہینے میں ہی ہونے کا ہے، اس لیے کہ اب یہ حج کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ حج جو ہے وہ حرمت والے مہینے میں ہی ہوگی، اور لہذا پھر حرمت والے مہینے ہی کا سوال پھر انہوں نے دہرایا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا واقعی بہت بڑی بات ہے، یعنی ہم نے منع کیا ہے کہ حرمت والے مہینے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس کے اندر جنگ کرنا یقیناً بڑا گناہ ہے، لیکن
وصد عن سبیل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ سے روکنا. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جنگ کن کے خلاف کی جا رہی ہے اور ان کے کردار کیا ہیں، ذرا اس کی طرف بھی تو توجہ کرو. فصد عن سبیل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. یعنی تمہارے لیے یہی مسئلہ پڑ گیا ہے کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا شاید یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، لیکن تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ قتال کن کے خلاف ہو رہا ہے، جن کے یہ کردار ہیں وہ زیادہ بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کو دین سے پھیر دینا یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا ہے کہ ظلم اور جبر کے ذریعے سے لوگوں کو حق کے راستے پر آنے نہیں دے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے تمہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے ان کا کیا معاملہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ تو ہمیشہ تم سے قتال کرتے ہی رہیں گے، لڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اپنے استطاعت بھر، اپنی استطاعت کی حد تک وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے جنگ کرتے رہیں، لڑتے رہیں، جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا نہ دیں، تم کو ارتداد میں مبتلا نہ کر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ضائع کر دیے گئے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اکارت ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان الذین آمنوا، اس کے برخلاف وہ لوگ جو کہ ایمان پر قائم رہے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، چونکہ انفاق کا تذکرہ آ رہا ہے تو ان کے یہاں بھی انفاق کا ایک معاملہ تھا، اس کے بارے میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. یعنی وہ اپنے زمانے میں ایک انفاق کی ایک طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ سردیوں کے موسم میں جب کہ قحط سالی کا معاملہ بھی ہو جاتا تھا تو یہ شراب پیتے تھے، اور شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر وہ کسی کا اونٹ قربان کر دیتے تھے، اور پھر اگر اس کا مالک ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کو منہ مانگی قیمتیں بھی دیتے تھے، اور پھر اس کے گوشت پر وہ جوا کھیلتے تھے، اور جتنا بھی جوش اس جوئے کے ذریعے سے حاصل کر لیتے تھے، جیت جاتے تھے، وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے تھے. اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، انفاق کا کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پھر اس کے بارے میں سوال کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ تھا. قل فیہما اسم کبیر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس میں گناہ کا جو پہلو ہے وہ اس کے نفع سے پہلو سے زیادہ بڑا ہے. یعنی ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ فائدے ہیں، کچھ غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے تمہارے اس حرکت سے، تمہارے اس عمل سے، لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے غریبوں کی مدد کا. اس میں جو تم شراب پی کر اور جوا جو کھیلتے ہو، اس سے جو اخلاقی برائی پیدا ہوتی ہے، اس سے جو تمہاری اخلاقی پستی میں جو تم گر رہے ہوتے ہو، تو وہ گناہ کا پہلو اس کے اس نفع کے پہلو سے زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو وہ سب خرچ کر ڈالو. یعنی جو بھی تمہاری حال اور مستقبل سے بچ جائے وہ اصل میں تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان تمہارے مال میں اس کو دے دیا ہے، یہ اصل میں معاشرے کا حق ہے، وہ اس کو دے دو. یعنی یہ انفاق کی ایک آخری حد اللہ تعالیٰ نے بیان کی. انفاق کی جو ابتدائی حد ہے وہ تو یہی ہے کہ جو کہ زکوٰۃ ہے، اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ نکال لیا گیا یہ اس کی کم سے کم حد ہے. اور زیادہ سے زیادہ تو یہ ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو، تمہاری حال اور مستقبل کی ضروریات سے جو بھی بچ جائے وہ سب تم خرچ کر دو، وہ تمہارا نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دو. اور اس سے بڑی بھی ایک اور حد ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بڑی تحسین فرمائی ہے، لیکن یہ مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ انہی دونوں کے درمیان ہے. یعنی کم سے کم تو زکوٰۃ تمہیں ادا کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جو بھی تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس سب کے سب کو
خرچ کر دو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو اور مسکینوں کے لیے، قل العف کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات، اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو اس دنیا کے اور آخرت کے معاملات میں، یعنی دنیا میں بھی تم افراط اور تفریط کے دھکوں سے بچو اور آخرت میں بھی تم ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس انفاق کے ذریعے سے حاصل کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے معاملے میں، یعنی جب جنگ کا معاملہ ہوگا تو کچھ لوگ قتل بھی کیے جائیں گے، شہید بھی ہوں گے، تو یتیموں کا ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ان یتیموں کے معاملے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کی بہبود بہتر ہے، ان کی اصلاح ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اگر تم انہیں اپنے پاس ملا لو، اپنے ساتھ ملا لو، یعنی ان یتیموں کی بہبود کے لیے ان کی ماؤں سے جو کہ بیوہ ہو گئی ہیں ان سے نکاح کر لو اور اس طرح تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون ہے فساد کرنے والا مفسد اور کون ہے جو کہ اصلاح کرنے والا ہے، یعنی وہ اگر یہ نکاح کی اجازت جیسے دی گئی ہے تو یہ نکاح کی اجازت وہ کس نیت سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مشقت میں ہی ڈالے رکھے، یعنی اسی طریقے سے تم کو حکم دیتا رہے کہ یتیموں کی ہر حال میں تمہیں نگہبانی کرنی ہے، تو اس مشقت میں بھی تم کو اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آسانی کی اور تمہیں اس بات کی اجازت دی کہ تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لو۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، وہ جس طرح چاہے تمہیں حکم دے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور دیکھو مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان لے کر نہ آ جائیں، یعنی یتیموں کے بہبود کے لیے بھی اگر ان کی مائیں مشرکہ ہیں تو بھی یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قانون کی حیثیت سے بیان کیا کہ مشرک سے ایک مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا، جس کا کہ دین شرک پر مبنی ہے، تو ایک چھت کے نیچے موحد اور مشرک یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، توحید اور شرک کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اسی موقع پر اس بات کو بھی حکم دے دیا گیا اور یہ قانون بھی بیان کر دیا گیا کہ ہرگز نکاح مت کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور مسلمان لونڈی یہ بہتر ہے اس مشرک عورت سے، خواہ وہ تمہیں کتنی بھلی کیوں نہ لگے، خواہ وہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو وہ مشرکہ، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی مسلمان لونڈی، مسلمان کنیز سے نکاح کر لو۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور اسی طرح مت نکاح میں دو مشرکوں کے، یعنی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آ جائیں۔ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور غلام مومن، غلام مسلمان یہ بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکوں کا معاملہ تو یہ ہے، یہ شرک کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تمہیں دوزخ کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیت تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے معاملے میں، یعنی اب جب نکاح کا تذکرہ ہو گیا، شادی کا تذکرہ ہو گیا، تو اب تعلق و ذوق و شوق کے معاملے میں بھی ایک سوال پیدا ہوا، اور چونکہ اس معاملے میں بھی وہ افراط و تفریط کا شکار تھے کہ یہ جو عورتوں کے خاص ماہانہ ایام ہیں اس معاملے کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ اذًا، کہہ دیجیے یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور یہ اذیت کا معاملہ بھی ہے عورتوں کے لیے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو پھر الگ رہا کرو حیض کی حالت میں عورتوں سے، یعنی ان ایام میں ان سے مقاربت مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب مت جاؤ جبکہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور پھر جب وہ خوب پاکی اختیار کر لیں، نہا دھو لیں، تو پھر آؤ ان کے پاس جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، تم ان کے پاس آ سکتے ہو۔ یعنی یہاں پر یہ دو الفاظ استعمال ہوئے کہ ایک تو طہر کہ ولا تقربہن حتی یطہرن، کہ تم ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور ایک تطہر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ خوب پاکی اختیار کر لیں، یعنی تمہیں اجازت تو ہے کہ جب یہ حیض آنا بند ہو جائے تو تم ان سے تعلق کو قائم کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خوب پاکی اختیار کر لیں،
یعنی یہ کہ وہ نہا دھو کر پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس آؤ اور ایسے آؤ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. یعنی یہ جو فطرت کا راستہ ہے اسی فطری راستے سے اس تعلق کو قائم کرو. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی باطنی پاکی، اخلاقی پاکی یہ توبہ سے حاصل ہوتی ہے، اور ظاہری پاکی اس کے لیے لفظ طہارت ہے، وہ طہارت سے حاصل ہوتی ہے. نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم، تم تو آؤ تم اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو. یعنی اس تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع نہیں کیا، یعنی یہ تعلق اختیار کرنا یہ کوئی بری شے نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا جب وہ پاکی کو اختیار کر لے تو تم جیسے چاہو، جیسے تم اپنی کھیتی میں آتے ہو اور آتے ہی تم باغ ہو جاتے ہو، خوش ہوتے ہو لہلہاتی کھیتی دیکھ کر اور خوشی خوشی تم آتے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ عورتیں بھی تمہاری اسی طرح سے کھیتی کی مانند ہے. اس تعلق کو تم اختیار کرو اور اس کے اندر وہ سکون حاصل کرو، وہ اطمینان حاصل کرو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. جیسے ایک کسان جب اپنی کھیتی میں آتا ہے تو اس کو ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے اور اس کا دل باغ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تعلق کو کھیتی سے تعبیر کیا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جیسے تم چاہو، جب تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کا سامان کرو، یعنی اس کے ذریعے سے پھر ایسی اولاد پیدا کرو جو تمہاری دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں تمہارے لیے سرمایہ بنے. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہو ہر حال میں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے مومنوں کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.